Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today's lecture is about group influence and opinion leadership. Before we start off today's lecture, let's recap what we did in the previous lectures. We were talking about culture, we were talking about motivation, we were talking about persuasion. So all of these aspects we discussed. We talked about Hofstede's dimensions to determine low and high context cultures. We also saw examples of how they had plotted the low and high context culture. So today we are going to build on that, and we're going to talk about the influence of groups, formal and informal, and how opinion leadership is developed and it influences the consumer behavior. ٹھیک ہے؟ تو let's begin. گروپس میں جو ہیں سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کنزیومر بیہیویئر اور مارکیٹنگ پرسپیکٹو سے، وہ ریفرنس گروپس ہوتے ہیں. تو ریفرنس گروپس ہوتے کیا ہیں؟ ریفرنس گروپ از این ایکچوئل اور امیجنری انڈیویجول اور گروپ کنسیوڈ آف ہیونگ significant relevance upon an individual's evaluation, aspirations or behavior. یعنی کہ یہ امیجنری بھی ہو سکتا ہے اور یہ ریئل میں بھی ہو سکتا ہے. گروپ یا انڈیویجول جو آپ کی سوچ، آپ کے خیالات، آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ کو انفلوئنس کرتا ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایڈورٹائزمنٹس میں بہت سارے برانڈس جو ہیں جب اپنے ایڈورٹائزمنٹس دے رہے ہوتے ہیں تو برانڈ امبیسڈرز کو یوز کرتے ہیں، اور ان کو پہلے سیلیبریٹی انڈورسرز کہتے تھے. اور سیلیبریٹی انڈورسرز یا برانڈ امبیسڈرز وہ ہیں جو فیمس اپنی فیلڈ میں ایک مقام رکھتے ہوں. فار ایگزامپل کرکٹ میں رکھتے ہوں، شاہد آفریدی ہو گئے، وسیم اکرم ہو گئے. کو کہ وسیم اکرم اور ایریل کا تعلق سمجھ سے باہر ہے، مگر چلیے وہ انہوں نے ڈالا ہوا ہے. پھر اسی طرح آپ کو ڈرامہ آرٹسٹ ملتے ہیں، فیصل قریشی اور دوسرے، جو آپ کو رن وغیرہ وغیرہ ہارپک کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ استعمال کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے. اچھا، پھر آپ کو اسی طرح انڈیا میں تو بہت ہے سیلیبریٹی انڈورسمنٹ. میرے خیال میں ورلڈ اوور کی اگر کمپیریزن رن کیا جائے ایڈورٹائزنگ کا تو آپ کو انڈیا میں نظر آئیں گے برانڈ امبیسڈرز، انڈیا میں آپ کو زیادہ نظر آئیں گے سیلیبریٹی انڈورسرز. اور اس کی ایک وجہ ہے. پہلے ہم واپس آتے ہیں وسیم اکرم، شاہد آفریدی اور فیصل قریشی پہ ڈسکشن کر کے، اور پھر ہم انڈیا پہ جاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ سیلیبریٹی انڈورسرز برانڈ زیادہ یوز کرتے ہیں ٹو کنونس پیپل ٹو بائی دیٹ. اچھا، پھر ریفرنس گروپ میں یہ تو بہت ویزیبل ریفرنس گروپس ہوئے نا، یا انڈیویجولز ہوئے. ریفرنس گروپ میں آپ کی فیملی بھی ہے، ریفرنس گروپ میں آپ کے فرینڈس بھی ہیں، سرکل آف فرینڈس. ریفرنس گروپ میں آپ کے کالج، آپ کے آفس کے لوگ بھی ہیں، آپ کے باس ہو گئے. دیکھیے فار ایگزامپل ہمارے پاکستان میں کلچر ہے کہ جو کارپوریٹس ہوتے ہیں، کارپوریٹ آفیسرز، یا آپ اگر کہیں کام کر رہے ہیں تو وہ نو اسموکنگ زونز آج کل بننا شروع ہوئی ہیں، جو بڑے بڑے ملٹی نیشنلز ہیں. ہاں، تو وہاں پہ کچھ اسموکنگ زونز بناتے ہیں. اب اگر آپ سگریٹ نہیں پیتے، میں آپ کو ویسے بتا رہی ہوں، آپ کے کولیگز پیتے ہیں کیونکہ آپ کا باس بھی پیتا ہے، تو اس کو خوش کرنے کے لیے وہ یہ کرتے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں، ویسے تو کوئی میٹنگ ہر روز نہیں ہوتی، مگر وہ اسموک کرنے کے لیے باس کے ساتھ چل دیے، بلکہ باس اور پھر سگریٹ اس کو آفر بھی کر دی. اب یہ جو اسموکنگ زونز ہیں یہ بڑے کام کی جگہ ہیں، کیونکہ وہ جو میٹنگز ویسے نہیں ہوتی ہیں مگر یہ انٹریکشن کا ایک ذریعہ ہے. یہ وہاں پہ کھڑے ہو کے بندہ تو تک میں تک تو نہیں کر رہا ہوتا نا، صرف دھواں تو نہیں ہوا میں چھوڑ رہا ہوتا. تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے. کیا باتیں کر رہا ہوتا ہے؟ یہ تو نہیں کہ یار تو نے وہ فلم دیکھی، مطلب وہ ایج تو نکل گئی نا. تو پھر آپ کیا، اچھا بھائی تم نے وہ چیز بھیج دی، اس کلائنٹ کو ایسے پکڑو، یہ کام کرو، اس کی پاور پوائنٹ یوں کر دو، فائل ایسی بنا دو، اس پہ یہ کام کر دو، فلاں ڈپارٹمنٹ سے یہ بات کرو. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک سگریٹ پہ یا دو سگریٹ پہ ذکر خیر ہو رہا ہوتا. اور یہ اسموکنگ زونز میں جب جو ٹائم ہوتے ہیں، لنچ بریک تو ایک ہوتا ہے نا، یہ اسموکنگ بریکس آپ کو دن میں 4 نظر آئیں گے، 2 لنچ سے پہلے، 2 لنچ کے بعد. اور کیونکہ لیٹ سیٹنگز ہوتی ہیں ملٹی نیشنلز میں اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، تو اگر آپ وہ ایک پار گروپ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس میں آپ نے باس کو بھی خوش کر لیا، باس کی نظر میں بھی آ گئے، اس کو ایک سگریٹ، اس کا فیوریٹ سگریٹ بھی پہنچا دیا. اگر آپ سگریٹ نہیں پیتے تو آپ تو ایسی میٹنگ سے آؤٹ ہو گئے، ٹھیک ہے. تو اب پھر کیا کریں،
پھر آپ اس میں شامل ہونے کے لیے آپ کرتے بھی ہیں ان آرڈر ٹو. سو یہ بھی ایک پیئر پریشر ہے, یہ بھی ایک طریقے کا انفلوئنس ہے, ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ پھر آپ کی فیملی ہے, کہاں جانا کہاں نہیں جانا, کیا کھانا کیا نہیں پینا, کس ریسٹورینٹ میں جانا, کون سا برانڈ استعمال کرنا, ان کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے, ایک انفلوئنس. پریشر تو نہیں کہوں گی, اس کو انفلوئنس کہوں گی. پھر اسی طرح آپ کے فرینڈس, وہ کیا پہنتے اٹھتے ہیں, کیا کھاتے پیتے ہیں, ان کے گروپ میں رہنے کے لیے. اس لیے ریفرنس گروپ یعنی کہ وہ آپ کو کیا کہتے ہیں, آپ کے گروپ میں اگر سب کے پاس ایک ٹائپ کا فون ہے تو وہ آپ کو انفلوئنس کرے گا کہ یار تم نے اگر فون لینا ہے تو یہ لو یا یہ لو. مطلب تو آپ اپنا مائنڈ جب بنا رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ ان ریفرنس گروپ کے رائے کو بھی بہت مد نظر رکھتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس والے پہ جو بات کی تھی اباؤٹ وسیم اکرم اینڈ ایریل. دیکھیے وسیم اکرم تو کرکٹر ہے اور اب وہ ریٹائرڈ ہیں. انہوں نے اپنی عمر کا ایک حصہ گزار لیا اور انشاءاللہ آگے بھی گزاریں گے باقی حصہ, جیسے ہم سب گزار رہے ہیں. تو وسیم اکرم از ناٹ اے پلئنگ کرکٹر لائک شاہد آفریدی, لائک مصباح الحق, لائک سعید اجمل, مطلب لائک کرنٹ کرکٹرز. تو وہ مگر اور نہ ہی ان کا وہ سیلیبریٹی سٹیٹس ہے جو کسی زمانے میں عمران خان کا تھا when he played cricket and then he retired after it. تو وسیم اکرم پھر کیا ہیں؟ وسیم اکرم از اے کمنٹیٹر کرنٹلی اینڈ فار انٹرنیشنل چینلز کرکٹ کامنٹری کے لیے. اور وسیم اکرم از کرنٹلی واٹ؟ وسیم اکرم از اے کرکٹنگ ایکسپرٹ, جو کہ جائز بات ہے کیونکہ وہ اپنے ٹائم میں کیپٹن بھی رہے ہیں. اس سے پہلے وہ فاسٹ بولر, وہ پروٹیجے تھے عمران خان کے, وہ اور وقار یونس. اچھا, تو پھر اب وسیم اکرم کو پراکٹر اینڈ گیمبل نے ہائر کیا. پراکٹر اینڈ گیمبل از اے کارپوریٹ برانڈ وچ میکس ایریل, ٹھیک ہے نا. ایریل کے لیے انہوں نے ایریل والوں نے ہائر کیا وسیم اکرم کی خدمات ایز سیلیبریٹی انڈورسر, ایز برانڈ امبیسڈر. اور انہوں نے کہا کہ ہم کمپیئر کرتے ہیں, اس نے یہ دھویا, ایریل نے یہ دھویا, تو پہلی صفائی میں کون اچھا دھویا. اب who is the target audience ہے؟ the target audience دیکھیں ہم نے شروع میں بائر, یوزر, پرچیزر, ڈیسائیڈر کی بات کی تھی, جو ڈفرینٹ رولز ہیں کنزیومرز کے. تو جو اس میں ہے وہ تمام, اس میں اگر آپ دیکھیں تو خاتون ہیں. تو ہر خاتون کو کرکٹ سے انٹرسٹ ہوگا, ٹھیک ہے, مان لیا. مگر وسیم اکرم اس لیے کہ وہ خاتون کی ایج گروپ کے, نو. آئی وڈ رادر گو فار. آن دی ادر ہینڈ آپ کو ڈراما آرٹسٹ بھی نظر آتے ہیں جو ڈٹرجنٹ بیچ رہے ہیں, یا وہ لیکوڈ صفائی جو برتن والے ہیں وہ اس پہ کر رہے ہیں, یا ہارپک میں فیصل قریشی جیسے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کاؤنٹر آرگیومنٹ کہ تو پھر یہ کیوں میم ہے. تو دیکھیے یہ آپ اگر خود سوچیں گے نا مجھ سے پوچھنے سے پہلے یا اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ بلڈ کرنے سے پہلے, ذرا سا اگر سوچ لیں تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. بینگ اے مارکیٹر, اور میں آپ کی بات کر رہی ہوں, اپنی بات نہیں کر رہی. بینگ اے مارکیٹر یو شوڈ ریئلائز کہ آپ کی ٹارگٹ آڈینس کون ہے. ایک پاکستانی بیسڈ ہے, اور پاکستانی خواتین اگر آپ کی ٹارگٹ آڈینس میں ہیں, وہی بائر ہیں, وہی ڈیسائیڈر ہیں, وہی پرچیزر ہیں, وہی یوزر ہیں, یا ان میں سے زیادہ تر کام وہی کر رہی ہیں. تو پھر ان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے کرکٹ اسٹار آف بائی گون ڈیز, یا مطلب جس طرح کرکٹ کمنٹری یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ان کے کرنٹ سٹیٹس, سو واٹ. اگر وہ کسی آسٹریلین سے شادی کر لیتا ہے وسیم اکرم, سو واٹ, what does it, I mean as a woman, as a Pakistani woman, what's the big thing. ہاں لڑکے جو وسیم اکرم کے فینس ہیں ان کے لیے شاید میٹر کرتا ہے کہ وہ اپنی پرسنل لائف میں کیا کر رہا ہے. ویمن, وسیم اکرم از ناٹ ایون عمران خان ہے کہ بندوں کو یا خواتین کو انٹرسٹ ہو کہ عمران خان کی پرسنل لائف میں کیا چل رہا ہے آج کل, یا عمران خان کل کو آ کے اگر ایریل بیچنے لگیں, آئی ایم جسٹ ہائپوتھیٹکلی سیئنگ, مطلب ان کا تو اسٹیٹس ہے نا ایک, تو آئی ایم شیور کہ خواتین کیا مرد کیا سبھی ہو سکتا ہے اوباما کی بیگم بھی خریدنا شروع کر دیں ایریل. کہنے کا مقصد یہ کہ ان کا وہ ایک سٹار سٹیٹس ہے. آن دی ادر ہینڈ وسیم اکرم کا وہ سٹار سٹیٹس نہیں ہے ابھی, کسی زمانے میں ہوگا. اب بات کرتے ہیں کہ ہاں اگر فیصل قریشی بیچ رہے ہیں یا کوئی ڈراما آرٹسٹ میل اگر بیچ رہا ہے, تو بھئی میل کا کیا کام ہے, یہ چیزیں آپ کو بتایا کہ ہارپک یا ڈش واشر یا سرف کا.
تو دیکھیے پاکستانی خواتین ڈرامہ زیادہ دیکھتی ہیں، ٹھیک ہے، اور فیصل قریشی کی جو فینز ہیں وہ کون ہیں؟ وہ خواتین زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، یا کسی ہیرو کے، وہ جو آپ کا ہم سفر کا ہیرو تھا ایک ڈرامہ جو آیا تھا، اس کے فینز ہیں تو خواتین زیادہ ہیں. تو وہ آ کے کہتا ہے کہ جی آپ یہ استعمال کریں، تو کوئی یہ نہیں پوچھے گا بھائی تو نے استعمال کیا ہے، گھر میں تو برتن دھوتا ہے، کپڑے تو دھوتا ہے، نہیں، کہیں گے یار یہ کہہ رہا ہے تو بس صحیح ہے، جاؤ جی جا کے لے کے آؤ. تو امپیکٹ سیلیبریٹی انڈورسر، ہر کوئی اٹھا کے، ہر ایک کو اٹھا کے آپ نہیں کہتے بھائی تو بیچ. اب راحت فتح علی خان صاحب آئیں گے، کتنا بڑا نام ہے نا ان کا، وہ آ کے کہیں گے آپ ہارپک لیں، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہو جائیں گے، یا یہ وہ کہ رن کی وہ وم کی لیکوڈ واشنگ لیں، آپ کہیں گے ہیلو ہیلو کیا ہو رہا ہے بھائی. خواتین کہیں گی گو کہ میں راحت، مطلب خواتین راحت فتح سنتی ہیں، ان کا ایک سٹیچر ہے نا. تو پھر برانڈ کو سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ بندہ صحیح بھی ہے میرے ٹارگٹ آڈینس کے لیے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ برانڈ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اگر اس کو ایڈورٹائزنگ ایجنسی کہتی ہے کہ جی ہم راحت فتح کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کا لیکوڈ ڈٹرجنٹ یا برتن دھونے والا صابن وہ بیچیں، تو برانڈ کے ہولڈ آن بھائی، تم کدھر سے آئے ہو، تمہیں پتا بھی ہے میری ٹارگٹ آڈینس کیا ہے، تمہیں ان کے لائکس ڈس لائکس پتا ہے، تم کو پتا ہے کہ ان کے ریفرنس گروپس میں کون کون لوگ امپورٹنٹ ہیں، تمہیں پتا ہے کہ وہ بھائی نہیں پتا. وہ کہے گا جی آپ ہی نے تو بتانا ہے، تو کہیں گے ہم ہی آپ کو بتا رہے ہیں، راحت فتح نہیں ہے یا وسیم اکرم نہیں ہے ان کے سیلیبریٹی انڈورسمنٹس جس کو فالو کیا جائے. الٹا ایک پھر وہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ایک جوک بن جائے گا، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ہم آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ انڈیا میں کیوں سیلیبریٹی انڈورسرز ہیں. انڈیا میں تو آپ کو کرکٹر بھی ملے گا، انڈیا میں آپ کو فلم ایکٹرز ملیں گے جو برانڈ کو انڈورس کر رہے ہیں، برانڈ امبیسڈرز کہلاتے ہیں. تو انڈیا میں اس لیے کہ انڈیا کا جو کلچر ہے، اور آپ کو پتہ ہے ابھی ہم کیونکہ آج کا لیکچر ہم تھوڑا بہت کلچر پہ بھی بات کر رہے ہیں، تو کلچر کے جو ویلیو سسٹم کلچر کا آتا ہے اس کے روٹ سورسز دو ہیں، ایک ہے ریلیجن اور ایک ہے ریجن، یعنی کہ وہ جو جس ریجن کا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو پریویلنگ ریلیجن ہے اس ملک کا، اس کے جو نکات ہیں اس سے آپ کے کلچر کا ویلیو سسٹم بنتا ہے. پھر ریجنل جو مطلب صدیوں سے آپ جنریشن ٹو جنریشن سرٹن کسٹمز آر بینگ فالوڈ، تو وہ جو ہے دے بیکم پارٹ آف دا کلچر آلسو، ٹھیک ہے نا جی. تو اب انڈیا میں جو ہے انڈین کلچر میں آئیڈل ورشپنگ ہے کیونکہ ان کے ریلیجن کا پارٹ ہے. تو وہ جو بھی چڑھتا سورج ہوتا ہے انڈیا میں، مطلب اسٹار ڈم کے حوالے سے وہ اس کو فالو کرتے ہیں. جس طرح کسی زمانے میں شاہ رخ خان ابھی بھی اسٹار ہے، میگا اسٹار ہے، تو مگر اب رنبیر کپور بھی آ رہے ہیں، پھر پیچھے اور بھی ہیں، سلمان خان، عامر خان کا ایک علیحدہ اسٹیٹس ہے. تو وہ یہ لوگ جب ایڈز میں آتے ہیں تو ان کی ویلیو اس برانڈ کی بڑھ جاتی ہے، وہ واقعی میں انڈورس کر رہے ہوتے ہیں. تو کیونکہ انڈیا میں آئیڈل ورشپنگ ہے نا جی، پوچھتے ہیں، وہ ہر چیز کو پوچھتے ہیں، مطلب سورج چڑھ رہا ہے اس کو پوچھیں گے، چاند نکلا ہے اس کو پوچھیں گے، مطلب یو نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. تو اٹ از پارٹ آف دیئر ریلیجن، تو اس لیے ان کے لیے کوئی اچھمبا نہیں ہے. آن دی ادر ہینڈ پاکستان میں آپ کو بہت کم نظر آتے ہیں، اور ہم پریفر بھی نہیں کرتے کہ سیلیبریٹی کوئی آ کے انڈورس کرے، کیونکہ ہمیں وہ اسٹیچر کی کوئی چیز ملتی نہیں ہے جو ہم کہیں کہ یہ برانڈ کو انڈورس کرے گا اور میں کہوں گی کہ ہاں جی یہی برانڈ لینا ہے میں نے. اس کی ایک وجہ ہے، ایک تو الحمدللہ مطلب ہمارا وہ ڈیلیما نہیں ہے جو انڈینز کا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو شاید شروع کے لیکچرز میں نے بتایا تھا کہ ہم ایز ٹارگٹ مارکیٹ we are a very difficult target market, and marketers in Pakistan should realize that because they come from us, within us, مطلب ٹھیک ہے نا. اور اگر باہر سے بھی آتے ہیں تو پھر ہمارے والوں کو بتانا پڑے گا ان کو کہ بھئی یہ ذرا ڈیفیکلٹ ٹارگٹ مارکیٹ ہے. تو وہ کہے گا کیوں؟ تو آپ کو یاد ہے ہم نے شروع کے لیکچرز میں بات کی تھی کہ پاکستانی ایز اے نیشن ہم سینیکل ہیں، یعنی ہم کوئی چیز اپریشیٹ اوپن ہارٹیڈلی نہیں کرتے جب تک کہ ہم اس کا یہ پانچا نہ کر دیں، یعنی کہ اچھی طرح اس کی انالیسز نہ کر دیں، اور جب ہم خوش نہ ہو جائیں کہ انالیسز کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے. آپ اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں، گو کہ میڈیا از ناٹ اے گڈ انڈیکیٹر. میں کہ اگر آپ میڈیا پہ کوئی بھی پروگرام دیکھیں، میں ٹی وی میڈیا کی بات کر رہی ہوں، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ پاکستان میں کوئی چیز اچھی ہو ہی نہیں رہی ہے، گو کہ یہ غلط پکچر ہے، ٹھیک ہے. مگر یہ سینسزم کی
انتہا ہے. تو مگر آپ اگر اپنی ڈے ٹو ڈے روٹین میں لے لیں تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کسی اور کی چیز کو جو آپ کے ہم اثر لوگ ہیں, کنٹمپریری ہیں, دوست احباب میں, ورکنگ کولیگز میں, تو ایک کھلے دل سے ہم تعریف نہیں کرتے, اس میں کوئی گڈ ہارٹیڈلی گڈ نیچرڈلی بھی کہتے ہیں. وہ کہ آپ کو کہیں گے نا چل یار بریک میں ہم کافی پینے چلتے ہیں, آپ کہیں گے نہیں یار میرے بہت کام ہے, تو وہ آپ کا دوست کہے گا کہ چل یار چل کام ہوتے رہتا ہے, کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ ہم شروع ہی نہیں سے کرتے ہیں. تو ہمارا جو ٹارگٹ آڈینس ہے نا وہ پرولتا ہے اچھی طرح چیزوں کو, پرولنے کے بعد اس کے دماغ, کیونکہ وہ ہمارا ٹارگٹ آڈینس انسین نہیں ہے. یو جسٹ کی ناٹ سیل اینی تھنگ لائک دیٹ کہ بھائی یہ لے لو لے لو لے لو لے لو کیونکہ میں بیچ رہا ہوں. نہیں, ہمارا ٹارگٹ آڈینس پاکستان کا اچھی طرح پرولتا ہے اور دیکھتا ہے یہ جو مجھے بات کر رہا ہے یہ اس میں عقل بھی ہے کہ نہیں, یہ ویلیو سسٹم کو بھی فالو کر رہا ہے ہمارے کلچر کے کہ نہیں. اور اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو آپ کا ٹارگٹ آڈینس اس چیز کو دماغ میں نہیں بٹھاتا, کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر دفعہ کرو. if the brand doesn't care about my culture, if the brand doesn't care about my feelings, if the brand doesn't care about my habitat, if the brand doesn't care about my lifestyle, why in the world would I care about that brand? Simple logic. That's what we follow, or that's what our marketers sometimes نہیں بلکہ موسٹ آف دا ٹائمس forget. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ریفرنس گروپس انفلوئنس کنزیومرز ان 3 ways. ایک وہ آپ کو ریفرنس گروپس جو ہیں جو ہم ابھی بات کر رہے تھے وہ آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں, وہ آپ کو ویلیو سسٹم کے بارے میں بتاتے بھی ہیں اور پھر برانڈ کی ویلیو اس ویلیو سسٹم میں کیا ہوتی ہے وہ بھی بتاتے ہیں. پھر یوٹیلیٹیرین پھر فنکشنل نیڈز بھی بتاتے ہیں. آپ کو یاد ہے ہم نے بات کی تھی کہ نیڈز 2 ٹائپ کی ہوتی ہیں, ایک یوٹیلیٹیرین ہوتی ہے یعنی کہ فنکشنل نیڈز, اور ایک ایموشنل ہوتی ہے. تو فنکشنل بینیفٹس پہ بھی بتاتے ہیں, ایموشنل نہیں بتاتے, وہ اٹس کائنڈ آف این obvious, بٹ یوٹیلیٹیرین جو نیڈز ہیں, فوائد ہیں, ان کے بارے میں ضرور ایک ریفرنس گروپ گائیڈ کرتا ہے. یہ ایک ایگزامپل آپ کو دکھا رہی ہوں, یہ برانڈ ایڈ ہے اور کٹ کیٹ کا ہے, چاکلیٹ بار, آف کورس وی آل ہیو ٹرائیڈ اٹ. یہ انڈین ایڈورٹ ہے اور یہ ایک سلمان خان کی فلم آج سے کئی سال پہلے آئی تھی اور اس کے ساتھ انہوں نے ملا کے کیا تھا کہ سلمان واز اس کی فلم ہمیشہ گو کہ یہ فلم فلاپ ہوئی تھی بائی دی وے, مگر سلمان کا ایک کیرزما ہے انڈیا میں, ٹھیک ہے نا, تو اس کے ساتھ انہوں نے یہ فلم چلائی تھی, تو ایڈ چلایا تھا کٹ کیٹ کا. تو پلیز ہیو اے لک. عاشق تو سبھی ہوتے ہیں لیکن اصلی عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنی ہی نہیں سب کی گرل فرینڈز کا خیال رکھتا ہے, جو سب کو ایکول چانس دیتا ہے. تو اس ویلنٹائن کٹ کیٹ گولڈ پیک گفٹ کرو اور سب کو خوش رکھو. بائی کٹ کیٹ گولڈ پیکس اینڈ یو could win a date with one of the stars from the movie. سلام کٹ کیٹ, سلام عشق. اوکے جی, یو سین دس ایڈ. تو یہ آپ کو دکھانے کے لیے کہ سیلیبریٹی انڈورسمنٹ کتنا انڈیا میں اسٹرانگ ہے. ہاں, اور یہ ایک پرفیکٹ ایگزامپل تھی. برانڈ بھی اچھا تھا اور جو انڈورسر تھا, برانڈ امبیسڈر, وہ بھی اپنے وقتوں کے ایک بڑے میگا اسٹار ہیں. اچھا جی, انفلوئنس اینڈ ٹائپس آف ریفرنس گروپ. تو نارمیٹیو انفلوئنس ہوتا ہے, کمپیریٹیو انفلوئنس ہوتا ہے, پھر فارمل اور انفارمل ریفرنس گروپس ہوتے ہیں. اچھا جی, تو نارمیٹیو انفلوئنس کیا ہوتا ہے؟ The social power of reward and punishment that produces behavioral compliance but may not produce any private acceptance of the position advocated. یعنی کہ کیرٹ اینڈ اسٹک والی نارمیٹیو انفلوئنس ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سوسائٹی کا ایک رول ہے. دیکھنا, آپ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں, سوسائٹی از گورنڈ بائی کلچرل نارمس. کلچرل نارمس کے میں نے آپ کو بتایا کہاں سے اس کے سورسز ہیں, ریلیجن اور ریجن, ٹھیک ہے نا. اور آپ اس لیے اگر آپ سوسائٹی سے کی چیزیں فالو نہیں کرتے تو آپ آؤٹ کاسٹ کنسیڈر کیے جاتے ہیں, ہرمٹ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. تو اور سوسائٹی کلیکٹیولی اس کو ایک اچھے نظر سے نہیں دیکھتی. اور اس کی ایک پرائم ایگزامپل ریسنٹ ٹائمز میں وینا ملک کی ہے.
I need not go into detail about Veena Malik. آپ گوگل کریں اور آپ کو بہت ساری چیزیں ان پہ بارے. تو سوسائٹی, پاکستانی سوسائٹی collectively regards her as an outcast. ٹھیک ہے نا جی. نارمیٹو انفلوئنس جو میں نے بات کی, کریکٹیو میجرز, کیرٹ اینڈ اسٹک والے. فار ایگزامپل کہ آپ کو بجلی کا بل دینا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ نے نہیں دیا تو آپ کی بجلی کٹ جائے گی. یہ گورنمنٹ لیڈ آؤٹ رولز ہیں جو سوسائٹی فالو کرتی ہے, کیونکہ آپ بنانا ریپبلک میں تو نہیں رہتے نا, آپ پہاڑوں میں تو نہیں رہتے, جنگل میں تو نہیں رہتے, غاروں میں تو نہیں رہتے, آپ ایک سویلائزیشن کے پارٹ ہیں. تو آل سویلائزیشنز, چاہے آپ پری ہسٹورک, ایجپشن, کولمبین, لیٹن امریکن, یورپین, ساؤتھ ایشین, کوئی بھی آپ سویلائزیشن دیکھ لیں نا, پرانی ڈیٹڈ, وہاں سے لے کے آج تک rules are laid out and they are followed all. جو نہیں فالو کرتا پھر وہ آؤٹ کاسٹ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو ریفرنس گروپس بھی نارمیٹیو انفلوئنس دیتے ہیں, جس طرح آپ کے فیملی ممبرز ہیں, آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کے ورک کالیگس ہیں, آپ کے باسز ہیں, یہ آپ کو نارمیٹیو انفلوئنس دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کے فرینڈس بھی ہیں, وہ بھی دوستوں میں بھی تھوڑی بہت ہلکی پھلکی ناراضگی چل جاتی ہے, تو وہ کسی بات پہ ہوتی ہے نا. ایک گروپ کا ایک نارم ہے, ایک پروسیجر ہے. اب فار ایگزامپل آپ ایک سوشل میڈیا ٹیم کو ہینڈل کر رہے ہیں, اور چھوٹے سے ہی کمرے میں ہو یا بڑے سے کمرے میں ہو, ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس, اس میں 4-5 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, لیپ ٹاپ کھولے ہوتے ہیں, اور وہ سوشل میڈیا پہ ان کی جو گروپس, جو ان کے آرگنائزیشن کے پیجز ہیں, ان کو وہ مانیٹر کرتے ہیں, ایڈمنسٹر کرتے ہیں. اور اب جب آپ اس میں ایک رولز اور گائیڈ لائنز دی ہوتی ہیں اس آرگنائزیشن نے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے, آپ نے ایسے نہیں کرنا ہے, آپ نے ایسے جواب دینا ہے, آپ نے ایسے جواب نہیں دینا ہے, کوئی پٹھا کامنٹ آئے تو آپ نے اس کے ساتھ کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارا جو ہے نا, یہ بیہیویئرل پیٹرن بتایا ہوا, اور آپ نے تہذیب کے دائرے میں رہنا ہے. کچھ آرگنائزیشن یہ کہتی ہیں, زیادہ تر کچھ آرگنائزیشن کا دماغ ذرا سا ڈفرنٹ ڈائریکشن میں گھوم رہا ہوتا ہے, کہتا ہے آپ کو کوئی پٹھا کامنٹ دے, آپ اس سے مزید پٹھا کامنٹ دیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ٹریفک جنریٹ ہوگی. حالانکہ یہ تھنکنگ, میں اگین کہہ رہی ہوں, پاکستانی ٹارگٹ آڈینس کے لیے شاید نہیں صحیح ہے. کیونکہ کیا وجہ اس کی, کیونکہ ہماری سوسائٹل نارمز ہیں نا. آپ اگر اس میں کوئی بریک فرام دا نارمل سچویشن آپ کریں, تو آپ کہتے ہیں کہ you're not following the society laid out rules, which is not acceptable. تو یہ نارمیٹیو انفلوئنس ہوا جو گروپس کرتے ہیں. کمپیریٹیو انفلوئنس ہوتا ہے کہ یعنی کہ the group that does not attempt or to set or enforce rules for your behavior but only serves as a standard you choose for comparison. وہ آپ کو بتا دیتے ہیں بھئی یہ ہیں ہمارے پاس جو اسٹینڈرڈس ہیں, and majority follow this, so it's up to you. مگر آپ کو اس گروپ کا پریشر اتنا ہوتا ہے کہ آپ مائنورٹی جو فالو کر رہے ہیں یا جو کوئی فالو ہی نہیں کر رہا ہے, اس چیز کو نہیں آپ دیکھتے. آپ چاہتے ہیں کہ یو گو ود دا فلو, تو آپ میجورٹی کی طرف جو پریکٹسز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں. پھر ریفرنس گروپس فارمل بھی ہوتے ہیں اور نان فارمل بھی ہوتے ہیں. تو جو اسمال گروپس ہوتے ہیں وہ انفارمل ہوتے ہیں اور وہ نارمیٹیو انفلوئنس دیتے ہیں, یعنی کہ گھر, آفس وغیرہ وغیرہ. لارجر فارمل گروپس ٹینڈ ٹو بی کمپیریٹیو, جس طرح سوسائٹی ایٹ لارج, رائٹ. تو وہ کمپیریٹیو دیتے ہیں آپ کو, اور وہ فارمل گروپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیٹس موو فارورڈ. آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو این ایگزامپل آف جسٹ واٹ وی ٹاکڈ اباؤٹ. Very beautiful ad. It's a informational advert, right? کسی برانڈ کا نہیں ہے, ایک کانسیپٹ کا ہے. اور پلیز ہیو لک. اس کے اندر جو آپ دیکھیں گے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے, وہ سارے ایتھلیٹس ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ کھیل چکے ہیں. اینڈ آف کورس یہ ایک فار ایسٹرن ایڈ ہے آپ کے لیے, شاید یہ سنگاپور سے بیسڈ ہے. So have a look, a very beautiful message in this advert, so I wanted to share it with you. Have a look.
अच्छा जी, ये अब आपने देख लिया। अब हम आते हैं रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंस मैट्रिक्स में, ठीक है ना जी। और ये आपके सामने रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंस मैट्रिक्स है। अब अगर आप देखें तो इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट्स हैं और एक है प्राइवेट। अगर आप एक्स एक्सिस पे देखें तो इसमें प्राइवेट और पब्लिक है, और वाई एक्सिस पे देखें तो नेसेसिटी लग्जरी है। तो 4 क्वाड्रेंट से ये मैट्रिक्स बना है। और जिस तरह रेड वाला आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, ये प्राइवेट नेसेसिटी वाला क्वाड्रेंट है। जो ऊपर राइट हैंड पे लाइट पर्पल है वो पब्लिक नेसेसिटी है। इसी तरह ऑरेंज वाला जो क्वाड्रेंट नीचे है वो प्राइवेट लग्जरी का है, और फिर नीचे डार्क पर्पल राइट हैंड पे वो पब्लिक लग्जरी का है। अच्छा, ये जरा सा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जांपल्स दी हुई जरा थोड़ी सी आउटडेटेड भी हैं इनमें से, तो मैं आपको साथ ही साथ उन्हें अपडेट करते जाऊंगी, ठीक है ना जी। अब ये वो कहते हैं कि वेयर इज द प्रोडक्ट कंज्यूम्ड इन्फ्लुएंस ऑन द ब्रांड परचेज्ड लो टू हाई होता है, वो आपको लेफ्ट टू राइट बता रहे हैं। और अगर फिर वो कहते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज इट, तो वो हाई टू लो आपको वो बता रहे हैं कि लग्जरी वाली साइड हाई है और नेसेसिटी साइड लो है, और प्राइवेट वाली जो है कंसिडर लो की जाती है और पब्लिक वाली हाई है। तो इसमें थोड़ा सा तजाद है, वो मैं आपको क्लियर करती हूँ कैसे। अच्छा, जैसे प्राइवेट नेसेसिटी में मैट्रेस है, ठीक है, एब्सोल्युटली मैट्रेस यानी कि पलंग का गद्दा। अब इसमें थोड़ा सा तजाद है। हाँ, अब मैं आपको तजाद क्या बताती हूँ। मैट्रेस तो गद्दा हो गया ना, वो जो फोम का इतनी शीट होती है और आप डाल दें, या वैसी जो धुलाई वाला गद्दा होता है वो आप डाल दें, तो गद्दा तो गद्दा है। मगर अब देखना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैट्रेस की टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, ठीक है जी। मैट्रिक्स नहीं बन गया वो, मैट्रेस टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। अब उसके अंदर आपको एक्सट्रीमली जो अच्छा फोम है वो इतना हाई क्वालिटी फोम होता है कि मतलब वो इतना चौड़ा, कोई आप समझिए कि यहाँ से यहाँ तक उसकी चौड़ाई होती है, और उसके अंदर स्प्रिंग होता है, उसके अंदर और दूसरे एयर पॉकेट्स होते हैं सॉफ्टनेस इन्हांस करने के लिए, और वो ये बॉडी शेपर्स होते हैं, मतलब ये कि आपकी बॉडी के साथ वो एडजस्ट करता है फोम। अब तो टेक्नोलॉजी ये है, ठीक है। फिर उसमें फोम्स ऐसे भी हैं मैट्रेसेस के जो टेम्परेचर कंट्रोल्ड होते हैं, तो वो मैट्रेस जो है वो प्राइवेट नेसेसिटी नहीं है, वो फिर प्राइवेट लग्जरी, जो ऑरेंज वाला ब्लॉक है। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। अब प्राइवेट नेसेसिटी में हॉट वाटर हीटर है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जो सर्द मकाम पे रहते हैं, जैसे गीज़र, आप एक गीज़र जो है आजकल नेसेसिटी, आजकल किसी ज़माने में एक लग्जरी होती थी। एसी जो है आजकल के ज़माने में मैं इसको नेसेसिटी ही कहूँगी, इसको लग्जरी नहीं कहूँगी, क्योंकि टाइम इज़ स्पेशली फॉर दोज एरियाज जहाँ पे गर्मी ज़रा ज़्यादा पड़ती है। आप कहेंगे कि जी जो अफोर्ड नहीं कर सकता उनके लिए तो ये लग्जरी है। बात अफोर्ड और नॉन अफोर्डेबिलिटी की नहीं है, बात यहाँ पे है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब आप कहें कि टूथपेस्ट नेसेसिटी नहीं है, लग्जरी है, तो ये तो गलत बात होगी ना। टूथपेस्ट इज अ क्लीनिंग इंस्ट्रूमेंट। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है जी,
ٹھیک ہے جی. آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ چینج ہو گئی ہے. ٹی وی, فریج, گیزر, ہیٹر, اے سی, یہ سب کسی ایک زمانے میں کیا تھے؟ لگژری آئٹمس تھے. آج کے زمانے میں یہ کیا ہے؟ لگژری آئٹمس نہیں ہیں. کیونکہ دیکھیے جو ٹارگٹ آڈینس ہے نا ان کی, جو جس کو آپ کہہ رہے ہیں افورڈ کر سکتی ہے, تو جو افورڈ نہیں کر سکتی وہ تو ٹارگٹ آڈینس میں پڑ ہی نہیں رہی ہے نا, تو آپ تو ان کو انکلوڈ ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, پھر ڈیوڈرنٹ از اے نیسیسٹی. بالکل میرے لحاظ سے تو بالکل ہے. جو میں میرے لحاظ سے کہہ رہی ہوں تو میں ایز اے مارکیٹنگ اسپیشلسٹ آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں. اور ڈیوڈرنٹ کا پرپز کیا ہے کہ آپ کی جو بیڈ باڈی آرڈرز ہیں ان کو آپ وہ ختم کر دیتے ہیں. تو یس نیسیسٹی ہے. اسی طرح اگر آپ پرائیویٹ لگژری میں آئیں, باڈی مساجر لگژری, اب آپ کہیں گے کہ جو جس کے پین رہتا ہے اس کے تو میم لگژری نہیں ہوگی, وہ تو پھر میڈیسنل پرپز کے لیے یوز کر رہے ہیں نا. مگر آپ کہتے ہیں جی میں اب لگژری ایک سپا میں مطلب میں سپا میں جا رہا ہوں اور جا کے میں نے باڈی مساج کرانا ہے, ٹریٹمنٹ کرانا ہے, تو سپا از اے لگژری آئٹم فار ایون فار اٹس ٹارگٹ آڈینس. الیکٹرک بلینکٹ از اے لگژری آئٹم, جس طرح ہم نے میٹرس کی بات کی تھی. جکوزی ایبسولوٹلی فار آل ٹائمس ٹو کم از اے لگژری. DVD player is no longer a luxury item. Neither is a Blu-ray a luxury private یا otherwise. میں کہوں میرے گھر میں اٹیلین فٹنگز ہیں, باتھ روم سے لے کے کمروں تک, اٹیلین میڈ, ہاں ماربل ہے. یہ پرائیویٹ لگژری میں آ گیا آف کورس, کیونکہ اٹیلین کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے. اسی طرح پبلک نیسیسٹی میں کلودنگ, کپڑے, بالکل گھڑیاں جو آپ اپنے ہاتھ بازو پہ باندھتے ہیں. آٹو موبائل, چاہے وہ بس, ٹیکسی, ویگن جو بھی آپ کہیں, چنچی, یا آپ کی اپنی پرسنل گاڑی ہو وہ, یا موٹر سائیکل ہو یا سائیکل ہو. شوز, جوتے, چپلیں, سیفٹی پن, وہ پرائیویٹ نیسیسٹی میں آ جائے گی ایز اے ہیئر پن, سیفٹی پن. مگر مطلب یہ تمام چیزیں پبلک نیسیسٹی میں. فار ایگزامپل بال پوائنٹ, فار ایگزامپل کمپیوٹرز, یہ پبلک نیسیسٹی میں. لگژری میں, پبلک لگژری میں آپ یہاں پہ کیم کارڈر لکھا ہے, اب تو ڈیجیٹل آگے سارے, SLR کہتے ہیں ان کو, کیمرہ ٹیکنالوجی جو ویڈیو بھی بناتی ہے, آپ کے سٹلز بھی لیتی ہے, وہ لگژری آئٹم ڈیفینیٹلی ہے. ماؤنٹن بائک آف کورس, کیونکہ وہ ایک اسپیشلائز بائک ہے. جیولری ایبسلیوٹلی پبلک لگژری میں آئے گی. اور یہاں پہ رولر بلیڈز لکھے ہیں. رولر بلیڈز کی کہانی بھی تھوڑی بہت پرانی ہو گئی ہے, مگر نائکی کے ایئر والے شوز جو ہوتے ہیں جو بلیڈز کی طرح کا کام کرتے ہیں, وہ امیزنگ شوز ہیں, وہ لگژری آئٹم پبلک ضرور ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ریفرنس گروپ انفلوئنس میٹرکس ہے, اس کو RGI میٹرکس بھی کہا جاتا ہے. ٹائپس آف گروپس پرائمری اور سیکنڈری ہوتے ہیں, اور سمبولک اور ممبرشپ کیٹیگری فال کرتے ہیں. تو جو پرائمری ہیں آپ کے گروپس, جو ممبرشپ جس کی آپ ہولڈ کرتے ہیں, وہ فیملی ہے, وہ ورک آرگنائزیشنز ہیں. یہاں پہ چرچ گروپس لکھا ہے, وہ آپ کے ریلیجس بیسڈ گروپس کر لیجئے. سورورٹیز, فریٹرنیٹیز, یعنی کہ جس اسکول سے آپ بلانگ کرتے ہیں, جس یونیورسٹی سے آپ نے پڑھا ہے, الما ماٹر, اور اس کے اندر کوئی سوسائٹیز ہیں, تو وہ آپ ان کو فریٹرنیٹیز اور سورورٹیز کہتے ہیں. پھر اسی طرح پرائمری میں سمبولک, جس کی آپ کے لائف میں آپ امپورٹنس ہے. تو پرسنل رول ماڈل, تو آپ کسی شخصیت کو, چاہے وہ پبلک ہو چاہے وہ آپ کی اپنی لائف سے آپ رول ماڈل, جس طرح والد کو اکثر و بیشتر ہمارے ملک میں ایک رول ماڈل سمجھا جاتا ہے, یا والدہ کو رول ماڈل سمجھا جاتا ہے, گھر کا کوئی اور فرد ہے بڑا ہے اس کو رول ماڈل سمجھا جاتا ہے. پھر آف کورس آپ پبلک ڈومین میں اگر دیکھیں تو جیسا میرے رول ماڈل قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں, اس طرح بہت سارے لوگوں کے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سگنیفیکنٹ ادر, یعنی کہ آپ کو بیٹر ہاف, یعنی کہ اگر آپ رول ماڈل کے طور پہ نہیں, مطلب جس کی اہمیت آپ کی زندگی میں بہت ہے, تو وہ امپورٹنس جو وہ کہتا ہے یا کہتی ہے, اس کی امپورٹنس آپ
کے ذہن میں بہت ہے, اس کی اوپینین بہت میٹر کرتی ہے آپ کے لیے. تو سگنیفیکنٹ ادر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے آپ کی فیانسی یا فیانسے, ڈپینڈنگ ہو یو آر, اف یو میل تو آپ کی جس سے آپ کی منگیتر, آپ کی لائف پارٹنر, وہ جو ہیں اس کو سگنیفیکنٹ ادر کہا جاتا ہے. ان کی اوپینین بہت میٹر کرتی ہے. پھر دا پرسن ون سیکریٹلی ایڈمائرز, آپ کی زندگی میں کوئی ایسا بھی ہوگا آفس میں, پڑوس میں, جس کو آپ سیکریٹلی ایڈمائر کرتے ہیں. کوئی پبلک لائف میں کوئی, کوئی لیڈر, کوئی پلیئر, کوئی اسٹار, تو وہ اس کے لائکس اور ڈس لائکس, اس لیے وہ برانڈ امبیسڈرز بھی بنتے ہیں جو انڈیا میں نا, تو ان کی پریفرنس جو ہے آپ کے لیے بہت میٹر کرتی ہے. پھر اس طرح سیکنڈری گروپس ہوتے ہیں, تو ان میں اگر ممبرشپ آپ کی ہے جو کہ بن جاتی ہے, جس طرح پروفیشنل ایسوسیشنس, ان کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. کریڈٹ یونینز اگر یہاں پاکستان میں تو خیر نہیں ہے. پولیٹیکل کیمپین والنٹیئرز, ابھی 2013 میں الیکشن ہوئے تھے, پورا پاکستان کسی پارٹیز میں بٹا ہوا تھا, بڑی اسٹرانگ لائکنس اور ڈس لائکنس تھیں. YMCA یہ ینگ مین کرسچن ایسوسیشن ہے, پاکستان میں تو نہیں ہے ایکٹیو, مگر اور جگہوں پہ ہے. پھر اسی طرح سیکنڈری گروپس میں سمبولک جن کا انفلوئنس ہے آپ پہ, وہ سیلیبریٹیز ہے, اور اس لیے ہم نے شروع میں سیلیبریٹی انڈورسمنٹ کی ایگزامپلس بھی دیکھی, بات بھی کی. فارچون 500 کمپنیز ہیں, اور ہر بزنس اسٹوڈنٹ کو ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اور یہ آپ کو نیٹ پہ بھی فری آف کاسٹ انفارمیشن ہے. جب میں کر رہی تھی اپنا ماسٹرز وغیرہ, اور جب سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا اتنا بوم نہیں تھا اور ایکسس نہیں تھی پاکستان میں, تو پھر تو ہمیں یہ میگزین لینا پڑتا تھا, اور ہم نارملی ریلائی کرتے تھے اپنے کالجز پہ اور جہاں کام کر رہے تھے کہ وہ ان کی لائبریری سے ہم یہ 500 کمپنیز, فارچون میگزین جو ہے اس کو اٹھائیں, اور وہاں پہ وہ لسٹڈ ہوتے تھیں فارچون 500 کمپنیز. تو گلوبل 500 کمپنیز ہوتی ہیں جو لسٹڈ ہوتی ہیں, پھر وہ ریجن وائز ڈیوائڈ کرتے ہیں, US, یورپ وغیرہ وغیرہ. اس سائٹ پہ نہیں آتے وہ, کیونکہ اس سائٹ پہ اتنی وہ 500 کمپنیز گلوبل میں جاتی نہیں ہیں. آرٹسٹ رائٹ, تو پرفارمنگ آرٹس میں پینٹرز رائٹ, تو امیزنگ پیپل. فار ایگزامپل پاکستان میں ایک نہیں کئی ہیں, اور گزرے دنوں کے جو نام ہیں ان میں چغتائی اور صادقین آف کورس بگ نیمز, اور اگر آپ ان کے بارے میں بھی گوگل کر لیجئے آپ کو بہت زبردست چیزیں ان کی ملیں گی. ٹھیک ہے نا جی. پھر ہم آتے ہیں کلاسیفیکیشن آف گروپس فار ہاؤس ہولڈ کسٹمرز. تو جو گھریلو کسٹمرز ہیں جو کہ سبھی ہوتے ہیں, ان کی کلاسیفیکیشن مارکیٹنگ میں کیسے کی گئی ہے؟ ٹائپ آف انسٹیٹیوشنز گروپس, انفارمل اور فارمل کر کے, چوائس والنٹیئر گروپس انفارمل میں, فارمل میں اسکول. پھر اوکے پہلے لیٹس گیٹ انٹو انفارمل والنٹیئر گروپس. ٹھیک ہے نا, کہ آپ کوئی کاز کے لیے آپ نے والنٹیئر کیا ہے, کمیونٹی دیٹ یو بلانگ ٹو. فرینڈشپ گروپس, فرینڈس کا گروپس ہوتا ہے. کلچرل ہیروز, یعنی کہ کلچرل ہیروز یعنی کہ ریجنل, جیسے ہم کہتے ہیں سسی پنو, ہیر رانجھا, یہ فوک لور کے ساتھ ایکچوئل کیریکٹرز ہیں جو کلچرل ہیروز کا درجہ رکھتے ہیں. پھر فارمل میں اسکول ہے, ورک پلیس ہے, فرٹرنیٹیز ہے جن کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں. ٹائپ آف ممبرشپ اسکرائبڈ اور اسائنڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو سمجھیے کہ فیملی, ریلیٹیوز, ٹرائبز, ریلیجن, پرزنز, اللہ معاف کرے, تو یہ تمام ممبرشپ ایسوسیشن ہے. یہ کنٹینیویشن ہے جو ہم نے ابھی پیچھے آپ نے اپنی سلائڈ پہ دیکھا. پھر اس طرح آتا ہے پاور آف ریفرنس گروپ کیا ہے. ٹائپس آف ریفرنس گروپ, پاور, وہ کیا کرتا ہے ریفرنس گروپ, چاہے وہ فارمل ہو, انفارمل ہو, اسکرائبڈ ہو یا نہ ہو. تو وہ آپ کو صرف پاور ہوتا ہے, یعنی کہ کمپلائنس ریلیٹڈ ہوتا ہے. ریوارڈ پاور یعنی کہ کیرٹ اینڈ اسٹک والی پالیسی بھی ہوتی ہے. ایکسپرٹ پاور یعنی کہ وہ اپنی فیلڈ میں ایک ایکسپرٹیز رکھتا ہے. لیجٹمیٹ پاور, یہ ریفرنس گروپس کے پاس لیجٹمیٹ پاور بھی ہوتا ہے, یعنی کہ ٹو ایکسرسائز انفلوئنس. انفارمیشن پاور, یہ انفارمیشن آپ کو ڈسیمینیٹ کرتے ہیں. ریفرنٹ پاور یعنی کہ آپ ان کا ریفرنس دے کے کہتے ہیں یا لے کے کہتے ہیں کہ یہ مجھے کرنا ہے, رائٹ, چاہے وہ برانڈ پریفرنس ہو یا آپ کی کوئی اور مسئلہ ہو. سوشل پاور, یہ ریفرنس گروپس وہ ہیں جو ایگزوڈ کرتے ہیں سوشل پاور, یعنی کہ
who is in and who's out वाला, ठीक है ना जी. Let's see an ad. ये again Far Eastern ad है और ये नेस्ले का एक ब्रांड है नेस्प्रे. ये हमारे पास नहीं है मगर ये अगेन ये जैसे हमारे पास नीडो है बाहर के मुल्कों में नेस्प्रे, इस मुल्क में नेस्प्रे. तो प्लीज हैव अ लुक. If I could talk, I'd tell you I'm going places. Like the Bukit Jalil Stadium, but not as a spectator. And Wall Street, but not as a tourist. And I'm gonna compute, not on a PC, but in my head. And I'm gonna take that escalator right to the top. But Mom, where do I start? Right here with the Nespray Advanced Nutrition System. Nespray Instant, 1 Plus, 3 Plus and 6 Plus have all the essential ingredients to take them further. The Nespray Advanced Nutrition System. It's why Nespray kids go further. Whoa, hello world. Okay जी. So now we come to another matrix. और इस मैट्रिक्स की इट्स अबाउट इसको कम्युनिकेशन मैट्रिक्स कहा जाता है कि मार्केटियर डोमिनेटेड सोर्स अगर आप एक्सिस पे देखें और नॉन मार्केटियर डोमिनेटेड सोर्स, ठीक है जी. और इसमें क्रेडिबिलिटी वो उन्होंने बताया स्पेक्ट्रम. और फिर ये दिस इज रिगार्डिंग अगेन रेफरेंस ग्रुप्स. और वाई एक्सिस पे देखें तो मैस मीडिया डिलीवर्ड और डिलीवरी नीचे अगर आप देखें तो डिलीवर्ड पर्सनालिटी, ठीक है ना जी. अच्छा, अब अगर आप ये देखें तो पहला जो है मार्केटियर डोमिनेटेड सोर्स और मैस मीडिया डिलीवर्ड में जो पहला क्वाड्रेंट है इसमें है एडवर्टाइजिंग टूल्स जो हैं, एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रमोशन पब्लिसिटी और स्पेशल इवेंट्स. और नंबर 2 पे अगर आप देखें जिसमें मार्केटियर डोमिनेटेड सोर्स है और डिलीवर्ड पर्सनालिटी है तो सेल्स पीपल हैं. पहले सेल्स पीपल होते थे, अब पर्सनल सेलिंग के अदर टूल्स आ गए हैं जहाँ आपको कॉल्स आती हैं, एसएमएस आते हैं. तो सेल्स पीपल एज सच सिर्फ रिटेलर्स तक बिजनेस तक महदूद हो गए. B2C पे नहीं है, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर्स नहीं है, B2B है ज़्यादातर. अब नंबर 3 पे आप देखें जहाँ नॉन मार्केटियर डोमिनेटेड सोर्सेज होते हैं, मैस मीडिया डिलीवर्ड होते हैं. तो न्यूज़, क्रिटिक, रिव्यूज़, प्रोग्राम कंटेंट, एक्सटर्नल एंडोर्समेंट्स, फिर कल्चरल हीरोज़, हीरोइंस, क्लब्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है ना जी. फिर हम आते हैं नंबर 4 क्वाड्रेंट पे जो नॉन मार्केटियर डोमिनेटेड सोर्स है जिसकी और डिलीवर्ड पर्सनली है. और इसमें फैमिली और फ्रेंड्स और नेबर्स और कैजुअल एक्वेंटेंसेस और क्लासमेट्स, ये कम्युनिकेशन मैट्रिक्स कहलाता है. और इसमें बताते हैं कि जो आपको इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट होती है और जो मिलती है वो डिफरेंट सोर्सेस से मिलती है. तो वो उन्होंने यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत एग्जांपल्स दी हैं. तो लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड. कंफॉर्मिटी यानी कि आप एक ग्रुप के लेड आउट रूल्स के साथ कंफॉर्म करें, कंफॉर्मिटी कहते हैं. रेफर्स टू अ चेंज इन बिलीव्स और एक्शंस एज अ रिएक्शन टू रियल और इमेजिन्ड ग्रुप प्रेशर. तो कंफॉर्मिटी का मतलब यही है कि आप उस ग्रुप के लेड आउट रूल्स पे बिलीव करना शुरू करें. आप जैसे आप घर से निकले हैं, आप ऑफिस में आए, घर का एक अलग ग्रुप है, ऑफिस का एक अलग ग्रुप है, यूनिवर्सिटी का एक अलग ग्रुप है और उन हर ग्रुप्स के सर्टन लेड आउट रूल्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है. अगर आपने कंफॉर्म नहीं किया और रिएक्ट नेगेटिव किया तो देन यू आर नो लॉन्गर पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, ठीक है ना जी. Norms refer to informal rules that govern behavior. ये बहुत important है. Certain laid out rules होते हैं, certain unlaid out rules होते हैं, ठीक है ना. यानी कि वो आपको लिखत पढ़त में नहीं होते मगर कॉमन प्रैक्टिस होती है. जैसे कल्चर में भी होता है. हर सोसाइटी के हर कल्चर के नॉर्म्स लिखे हुए नहीं होते. जनरेशन टू जनरेशन वो आपके थ्रू आ रहे होते हैं और दैट्स हाउ यू रिएक्ट एंड बिहेव. टाइप्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस क्या है? नॉर्मेटिव हैं और इंफॉर्मेशनल है. नॉर्मेटिव अगेन person conforms to meet the expectations of a person or group, or informational conformity that occurs because the group's behavior is taken as evidence about reality. ठीक है जी. फिर हम आते हैं factors affecting
the likelihood of conformity. تو اس میں کلچرل پریشرز ہیں, ریجنل بیسڈ, ریلیجس بیسڈ, certain norms جو آپ کو شاید روکیں. یعنی کہ آپ گھر سے گھر سے آپ سیکھتے ہیں تمام چیزیں, اور آفس میں جائیں تو جیسے میں نے آپ کو شروع میں اس لیکچر کی ایگزامپل دی تھی وہ جو اسموکنگ زونز والی, تو وہ کنفارمٹی کی طرف جانے سے آپ کو روکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ certain habits you consider bad جو آفس میں پرویلنگ ہے, تو بٹ that is a good job to work, but you are extremely under pressure کیونکہ آپ کا اپنا ویلیو سسٹم ہے based on the culture, ٹھیک ہے نا, based on certain norms, آپ کی فیملی کی اپ برنگنگ, fear of deviance. پھر آپ کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں گروپ کے لیڈ آؤٹ پریشرس رولز میں جو ان لیڈ آؤٹ ہیں انفارمل اور فارمل, اس سے اگر ڈیویٹ کروں تو اس کے ریپرکیشنز کیا ہوں گے. پھر کمٹمنٹ ٹو دا گروپ اینڈ دی پالیسیز, گروپ ڈائنامکس, اس میں کون لیڈر کے ساتھ پار پلے کرتا ہے اور دوسرے جو ہیں فالوورز ہیں. پھر سسیپٹیبلٹی ٹو انٹرپرسنل انفلوئنسز, کہ آپ کتنی جلدی انفلوئنس ہو جاتے ہیں یا انفلوئنس کرتے ہیں, آپ کس ٹائپ کے پلیئر ہیں ود ان اے گروپ, ٹھیک ہے نا جی. I want to show you an ad. This is an Australian ad. یہ جو برانڈ آپ دیکھ رہے ہیں ہولڈن, یہ آسٹریلیا کا بہت پرانا برانڈ ہے اور اسٹل دیر, اسٹرانگ اور کافی پاورفل. یہ آٹو موبیل کا ہے اور یہ ہر کیٹیگری میں ان کی گاڑی ہے, یعنی کہ ٹرکس, ایس یو ویز, ٹاؤن کارس, یہ تمام جو ہیں ان کے ہولڈن کے ہیں. ہولڈن بڑا پہلے پاکستان میں بھی, جب ارلی ڈیز میں پاکستان میں بھی ہولڈن ہم امپورٹ کرتے تھے. And then of course things didn't work out or whatever. So Holden is a golden brand of Australia, own indigenous car, ٹھیک ہے نا. تو please have a look اور وہ آپ کو بتائے گا کہ ہولڈن کیا چیز ہے. Thank you. Commodore Series 2 for the driver in you. اوکے جی, اب ہم آتے ہیں کمپلائنس اینڈ اوبیڈینس پہ. اور وہ کمپلائنس اینڈ اوبیڈینس ٹو فالو رولز آف اے گروپ, ٹھیک ہے نا جی. دا وے اے ریکویسٹ فار کمپلائنس از فریزڈ اور اسٹرکچرڈ کین میک اے ڈفرنس ان ایکسیپٹنس, ٹھیک ہے نا جی. اب وہ آپ کو مارکیٹنگ ٹرمز میں بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کو 3 اسٹریٹجیز بتا رہے ہیں. ایک کہتے ہیں فٹ ان دا ڈور. فٹ ان دا ڈور کہتے ہیں میک اے اسمال ریکویسٹ فرسٹ دین میک اے لارجر ون لیٹر. پھر اس کے بعد لو بال ٹیکنیک ہے. لو بال ٹیکنیک کسے کہتے ہیں؟ پرسن از آسکڈ فار اے اسمال فیور دیٹ ٹرنز آؤٹ ٹو بی کاسٹلی. پھر ہے ڈور ان دا فیس, یعنی کہ میک این extreme request first then a reasonable request later. So door in the face is probably seem to be, اور یہ ساری پالیسیز جو ہے نا یہ مارکیٹنگ کے حوالے سے, if you can't handle them properly so they could all go bust, ٹھیک ہے. اور ان کی ایگزامپلس میں آپ کو آگے بتاتے رہوں گی. پھر ہے ورڈ آف ماؤتھ, جس کو وارم کہتے ہیں, کمیونیکیشن. مچ انفارمیشن اباؤٹ پروڈکٹس اینڈ services is actually conveyed by individuals on an informal basis called warm communication, word of mouth communication. Factors that encourage warm are person is highly involved with the product, person is highly knowledgeable about the product, person has a genuine concern for someone else, person may be uncertain about a recent purchase. تو اب آپ نے سمجھا ریفرنس گروپ کا کتنا امپورٹنس ہے کہ یہ وارم جو آپ کے دوست احباب, آفس, گھر, جہاں آپ جا رہے ہیں, ایون سیلیبریٹیز, تو وہ جو کہتے ہیں وہ ہمیں امپیکٹ کرتا ہے.
اور کنفارمیٹی کی وجہ سے ادروائز بھی ہمارا لو افیکشن وغیرہ 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 کی وجہ سے بھی. اور تو ان کی اہمیت, وہ جو بات کر رہے ہیں اس کی اوپینین, ان کی اوپینین کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اور ادروائز بھی آپ اپنے دوستوں سے اگر پوچھتے ہیں کہ یار میں موبائل بدلنا ہے, کون سا موبائل لوں, تو وہ جب اپنی اوپینین دیتا ہے تو آپ اس سے پہلے ایک سیکنڈ اوپینین کے لیے بھی پوچھ رہے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی اس فیلڈ میں ایکسپرٹیز ہے, تو اس لیے لوگ وہ پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. پھر ہم آتے ہیں نیگیٹو ورڈ آف ماؤتھ. آپ کو میں بتاؤں پازیٹیو ورڈ آف ماؤتھ سے زیادہ نیگیٹو ورڈ آف ماؤتھ پھیلتا ہے, اور نارملی کمپنیز اور برانڈ, کمپیٹیٹیو برانڈز, جو برانڈ نیا ہو یا جو برانڈ اچھا کر رہا ہو اس کے بارے میں نیگیٹو پبلسٹی کرتے ہیں. کبھی کبھی برانڈ خود اپنے آپ کی سیلز جنریٹ کرنے کے لیے بھی اپنے بارے میں کچھ تھوڑی سی چیز نیگیٹو کر دیتا ہے. اب آپ کہیں گے کیا, تو میں آپ کو اس کا ایگزامپل دیتی ہوں. پاکولا آئس کریم سوڈا, آپ نے نام سنا ہوگا, نہیں سنا تو آپ ضرور گوگل کیجئے اور آپ کو اس کی ویب سائٹ ڈائریکٹ ہو جائے گی. پاکولا پاکستانی برانڈ ہے, مہران باٹلز کا ہے, اور جب سے پاکستان بنا ہے نا سمجھیے آپ اس وقت سے یہ برانڈ آپریشنل ہے. 47 سے تو نہیں, مطلب لائک ارلی 50 سے. اور اس کی خاص بات اس برانڈ کی یہ ہے کہ یہ آئس کریم سوڈا فلیور اس کا بہت مشہور ہے. ویسے تو اور بھی ہیں لیچی وغیرہ, مگر آئس کریم سوڈا اس کا بڑا پاپولر فلیور ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا رنگ بیوٹیفل اسپارکلنگ گرین ہے, ڈارک گرین نہیں بلکہ اچھا سا کھلتا ہوا گرین ہے, اور فزی ڈرنک ہے, فروٹی ڈرنک ہے, اور آئس کریمش فلیور ہے اس کا. اور اس کے بعد نام اس کا پاکولا, یعنی کہ پاکستان سے پاکستان کا کولا کر کے نا, تو اس میں پیٹریٹزم بھی ہے, رنگ اور نام, اور سو اٹ ہیز اے, کہتے ہیں برانڈ لوئل فالوورز ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف. اگر آپ نے آئس کریم سوڈا نہیں پیا تو آپ نے میرے نزدیک ایک بہت بڑی چیز سے آپ مس کر رہے ہیں. تو ریسنٹلی, ابھی ریسنٹ سے مراد کچھ عرصہ پہلے, پاکولا کے بارے میں گلف نیوز یعنی کہ مڈل ایسٹ میں, پاکستان میں نہیں آئی یہ خبر کہیں, گلف نیوز میں آئی کہ ایک چھوٹا سا آئٹم آیا کہ جی پاکولا اپنے آپریشنز بند کر رہا ہے کیونکہ وہ ٹیکسز نہیں دے سکتا, اس کی مطلب جو گورنمنٹل ٹیکسز ہیں وہ نہیں دے سکتا فار سرٹن ریزن, اور اس لیے اب وہ پاکولا رول آؤٹ نہیں کرے گا, مہران باٹلز. یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی سوشل میڈیا پہ بھی. وہاں مڈل ایسٹ میں پاکستان کی بہت بڑی کمیونٹی رہتی ہے, اور ان میں اور یہ پاکولا جو ہے یہ مڈل ایسٹرن مارکیٹ, کینیڈین مارکیٹ, یو ایس مارکیٹ, یورپین مارکیٹ بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے. اب آپ یہ اس سے اندازہ لگا لیجئے, ٹھیک ہے نا. اور کسی زمانے میں پورے پاکستان میں اس کی تھی, پھر آئی تھنک ان کی ڈسٹریبیوشن پرابلم آ گئی تو ان کی ذرا لمیٹڈ ڈسٹریبیوشن ہو گئی. تو اب میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ اس کا ریاکشن یہ ہوا کہ ایک تو بھرمار آ گئی ان کے سوشل میڈیا پیج پہ کہ نہیں آپ ہمیں چھوڑ کے نہ جائیں, یہ ہے وہ ہے, لائک ایسا کہ وہ کلٹ فالوئنگ ہے ان کی, لائل بڑے کسٹمرز ہیں ان کے. اور اس کا یہ ہوا کہ لوگوں نے دھڑا دھڑ اسٹاک کرنا شروع کر دیے, جتنی بھی اویلیبل تھیں ریٹیلرز پہ باہر بھی دھڑا دھڑ انہوں نے اسٹاک اپنا اندر کرنا شروع کر دیا بھاگ کے. اور پھر یہ پتہ چلا, اور اس وقت بھی میں لوگوں کو بتا رہی تھی ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہو سکتا ہے اے پارٹ آف دی آپریشن وہ کوئی ایک ہی کہ وہ باٹل میں نہ نکال رہے ہوں, گلاس باٹل میں, یا ایک سائز کم کر دے ہوں, مگر آپریشن بند کہیں نہیں ہو رہا. اچھا, اب اس میں اس جگہ پہ اس کی سیلز دھڑا دھڑ انکریز کر گئی, تو یہ میں نے کہا نا یہ نیگیٹو وارم انہوں نے خود پھیلایا تھا ٹو جنریٹ سیلز, ٹھیک ہے نا. ادروائز ماشاء اللہ سے ویری مچ دیئر. پھر ریومرز آر دا چیف فارم آف نیگیٹو وارم, یہ بھی انہوں نے آپ کو بتا دیا. اچھا جی, پھر اوپینین لیڈرز جو اوپینین فارم کرتے ہیں. اوپینین لیڈر سم ون ہو از نالجبل اباؤٹ پروڈکٹس اینڈ ہوز ایڈوائز از ٹیکن سیریسلی بائی ادرز. جس نے ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں ڈینٹسٹ کی جو آپ کو ایکسپرٹ اوپینین نظر آتی ہے ایڈورٹس میں, ٹھیک ہے نا جی. Opinion leaders are technically competent and have expert power. They have pre-screened, evaluated and synthesized product information. They are socially active in the community. They are similar to the consumer in values and beliefs. They are often among the first to buy new products. So یہ opinion leaders ہیں, ٹھیک ہے جی.
پھر ایکسٹینڈ آف این اوپینین لیڈرز انفلوئنس. تو وہ کہاں تک آپ کو بتا رہے ہیں کہ کتنا وہ امپیکٹ کرتا ہے اوپینین لیڈر کی اوپینین. Very few people are generalized opinion leaders. True, someone whose recommendations are sought for all types of purchases. اس ورلڈ اوور میں وارن بفے کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسٹاکس کے معاملے میں ایکسپرٹ ہیں, تو بل گیٹس بھی اس سے مشورہ کرتا ہے. یہ آپ کو ایک ایز این ایگزامپل بتایا. مور لائکلی اوپینین لیڈرز آر آئیدر مونومورفک یعنی کہ an expert in a limited field, or polyphonic, an expert in several fields. Even opinion leaders who are polyphonic, yani ki expert in several fields, tend to concentrate on one broad domain, such as electronics, such as fashion, such as marketing, such as politics, such as telecommunication. ٹھیک ہے نا جی. پھر کیریکٹرسٹکس آف اوپینین لیڈرس, تو کی کیریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ دے آر اوپینینس سیکرز, اوپینین وہ جنریٹ کرتے ہیں. دے آر انوویٹو کمیونیکیٹرز. دے آر مارکیٹ میون یعنی کہ میورک, وہ ایک ایکسپرٹ ہے. اچھا, اس کے بعد دے آر انوویٹرز. ہاں, تو انوویٹو کمیونیکیشن بھی کرتے ہیں اور انوویٹرز بھی ہیں. جس طرح اسٹیو جابس was a great opinion leader. Usne he revolutionized the communication, the mindset on communication. Communication model انہوں نے چینج کر دیا تھا from music to, اور کتنی انڈسٹریز, کتنی پروڈکٹ کیٹیگریز کو انہوں نے انفلوئنس کیا. اوکے جی, اب ہم یہاں پہ آتے ہیں. آن یور اسکرین آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ڈیسیشن میکرز یعنی کہ پیرنٹس ہوں یا چلڈرن ہوں, کنزیومرز جو ہوتے ہیں, جو پرچیز کرتے ہیں, فار ایگزامپل ٹوائز ہوں, فار ایگزامپل فوڈ آئٹم ہو, رائٹ, میگی نوڈلز ہوں, کنور نوڈلز ہوں. تو اگر ہم کنور نوڈلز نے, میگی نوڈلز نے, اور اس کو اس میں حوالے سے دیکھیں تو یہ دیکھیے کہ کمیونیکیشن ٹارگیٹڈ ایٹ چلڈرن ہوتی ہے. آپ کنور کا ایڈ دیکھیں نا, میگی کا دیکھیں, نوڈلز کا, تو وہ بچوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں اس میں, تو ٹیسٹ کا بتا رہے ہوتے ہیں, امیج کا بتا رہے ہوتے ہیں, کہ وہ جو سارا گانا وانا بھی لگ رہا ہوتا ہے, کارٹون کیریکٹرز بھی چل رہے ہوتے ہیں. کمیونیکیشنز ٹارگیٹڈ ایٹ پیرنٹس بھی ہوتی ہے کہ نیوٹریشنل ویلیو ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. پھر اب اس میں جب کمیونیکیشن ٹارگیٹڈ ایٹ پیرنٹس ہوتی ہے نیوٹریشنل ویلیو کے حوالے سے, تو انفارمیشن گیدر کرتے ہیں پیرنٹس, کنور کے بارے میں بھی, میگی کے بارے میں بھی. پھر اگر کمیونیکیشن جب ٹارگیٹڈ چلڈرن پہ ہوتی ہے اباؤٹ ٹیسٹ اینڈ آل, تو آپ دیکھتے ہیں کہ انفلوئنسرز یہاں پہ بچے ہوتے ہیں, اور وہ اپنی اماں کو کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے لیے میگی لے آئیے یا کنور لے آئیے. اور جب پیرنٹس خود انفارمیشن گیدر کرتے ہیں اباؤٹ دا پروڈکٹس کہ ہاؤ ہیلدی دے آر, تو پھر دے ڈیسائڈ, رائٹ. تو چلڈرن آر ہیئر دی انفلوئنسرز, اینڈ سو دے, وہ جب شاپنگ کرنے بھی اماں کے ساتھ نکلتے ہیں, اماں ابا کے ساتھ, تو ٹرالی پکڑی ہوئی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں امی یہ بھی ڈال دیں, امی یہ بھی ڈال دیں. اور وہ پھر اگر وہ ریکال کریں میگی یا کنور کا ایڈ, تو امی یہ ہم کر لیں اس میں. پھر ہم دیکھتے ہیں پرچیزرز یعنی کہ پیرنٹس. تو آپ کو جب ڈیسیشن ڈیسائیڈ ہو جائے تو پرچیزرز پیرنٹس ہوتے ہیں, اور جو یوزرز ہوتے ہیں وہ کنزیومر, وہ آپ کے بچے ہوتے ہیں اس کیس میں. ٹھیک ہے نا, کنزیومرز یعنی کہ جو ایکچوئل وہ یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دس از اے ٹیلینور ایڈ وے بیک, بہت پہلے کا ایڈ ہے جب یہ انہوں نے سروسز اپنی اسٹیبلش کر رہے تھے. تو ہیو اے لک پلیز. ہاں, فلائٹ مس ہو گئی یار, اب اسی میں ہی آنا پڑے گا. لگیں گے 6 سے 7 گھنٹے. لنچ بھی نہیں کیا یار. پنچر ہے, آجا. یہاں کچھ کھانے کو ملے گا؟ وہ گھنٹہ انتظار کرو صاحب. چل چل تو کام کر. ہاں, سارا سامان رکھ لیا تھا یار. ایک تو یہ سگنلز. جب بات ہو جاندار سگنلز کی تو صرف پاکستان کا وسیع اور جدید ترین نیٹ ورک ٹیلینور آپ کو دیتا ہے پاکستان میں ہر جگہ فوری رابطے کی ہر سہولت. تھینک یو یار. اور کچھ صاحب؟
समोसा मिलेगा? नेटवर्क जो हमेशा निभाए साथ, जैसे कोई अपना हो पास। Telenor, the smart call. Okay, let's have a look at Al Karam. Beautiful ad, one of the most beautiful ad that Pakistani advertising industry has made, has come out with. اور گل احمد کا ہے یہ الکرم، اور اس الکرم از فار ایکچولی یہ لٹھا ہے، اور یہ لٹھا تو مرد حضرات پہنتے ہیں آف کورس، اور یہ یو وڈ سی کہ ہاؤ بیوٹیفل اس کے جو ساؤنڈ ٹریک ہے، آپ کو بیک گراؤنڈ میوزک وہ امیزنگ ہے، جو نریشن چل رہی ہے وہ امیزنگ ہے، جو نیریٹو ہے وہ امیزنگ ہے، جو سنیماٹوگرافی ہے وہ امیزنگ ہے. دیر از نتھنگ اینی تھنگ جو آپ جس میں کہیں کہ دس از لیس امیزنگ. اس لیے کلاسک قسم کا ہے، اور گل احمد برانڈ کے بارے میں تو جتنا کہا جائے کم ہے. ہیو اے لک. Chancellor Lecter from Al Karam. اچھا جی، impact of physical density on shopper perceptions, shopping strategies and post purchase process. So physical situation کیا ہے؟ increased physical density which leads to continued confined, closed in feeling, crowded feeling. اگر زیادہ لوگ ہوں ایک جگہ پہ شاپنگ مال میں تو اس کے نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے، کنفائنڈ فیلنگ ہوتی ہے، کراؤڈڈ فیلنگ ہوتی ہے. تو اڈیپٹیو اسٹریٹجی یہ کہ آلٹر یوز آف ان اسٹور انفارمیشن، شارٹن پلانڈ پرچیزز، ریڈیوس شاپنگ ٹائم. تو آپ پھر کنزیومرز کیا کرتے ہیں؟ شاپنگ ٹائم ریڈیوس کر لیتے ہیں، زیادہ گھومتے نہیں ہیں آئلس میں کیونکہ ان کو کراؤڈڈ فیلنگ ہو رہی ہے. پوسٹ پرچیز رسپانس یہ ہوتا ہے کہ وہ دے ڈونٹ لائک ٹو گو ٹو دا اسٹور اگین. کہتے ہیں اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ آپ میٹرو جائیں نا، یہ جو بڑے بڑے اسٹورز ہیں، آپ چیزیں خرید رہے ہیں، خرید لی ہیں آپ نے، اس کے بعد آپ نے پیمنٹ کی لائن پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اتنی لمبی لائنیں ہوتی ہیں، ان کا پروسیسنگ ٹائم اتنا سلو ہے. آئی ڈونٹ نو کیا ڈیلیما ہے اینڈ وائی دے ہیو ناٹ ورکڈ ایٹ اٹ. اور تو آپ کہتے ہیں کہ یار پھر ذرا سوچ کے ہی بندہ جائے. میٹرو ہر کوئی نہیں جاتا ہر دفعہ، ٹھیک ہے نا، اٹس ونس ان اے بلو مون ایکسپیرینس کائنڈ آف اے تھنگ انلیس یو ار اے ریٹیلر یور سیلف. تو بزنس وہ کہتے بھی ہیں کہ ہم تو بزنس ٹو بزنس ہیں، بزنس ٹو بی ٹو سی نہیں ہیں. بٹ اینی ویز ایون دین. اچھا، اس کے بعد پھر پوسٹ پرچیز رسپانسز کیا ہیں کہ ان پلیزنٹ ایکسپیرینس بھی ہو سکتا ہے، ریڈیوسڈ کانفیڈنس ان پرچیزز بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ہم آتے ہیں اسٹور ایٹماسفیئر اور شاپر بیہیویئر پہ. تو اسٹور ایٹماسفیئر یعنی کہ ایمبینٹ کنڈیشنز، ٹیمپریچر، ایئر کوالٹی، نوائز، میوزک، اسمیل، کوئی اڈر وغیرہ. پھر ہم آتے ہیں فزیکل کنڈیشنز یعنی کہ لے آؤٹ کیسے ہیں، آئلز وغیرہ کہاں لگے ہیں، اکوپمنٹ، کلرز، فرنیشنگز اینڈ اسپیس. سوشل کنڈیشنز، کسٹمر کیریکٹرسٹکس، نمبر آف کسٹمرز، سیلس فورس کیریکٹرسٹکس، سمبل، سائنز، point of purchase displays, decor, style, all of these are part of store atmosphere and they lead to individual characteristics like sales personnel, career objectives, training, personal situation, social class, stage in full life cycle. اچھا، اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ this leads to individual characteristics of the salesperson یہ اور consumers. لائف اسٹائل ان کا، شاپنگ اورینٹیشن، فیملی لائف سائیکل میں کیا ان کا ہے اسٹیج، اور وائی دے آر پرچیزنگ اے سرٹن تھنگ ایٹ دس ٹائم. تو یہ انڈیویجول کیریکٹرز دس لیڈس ٹو اے رسپانس. سیلس پرسنل کا رسپانس ہو سکتا ہے موڈ، ایفرٹ، کمٹمنٹ، ایٹیٹیوڈ، نالج، اسکل. ہاں، اگر وہ ویلا کھڑا ہو، موڈ اچھا نہ ہو تو وہ کسٹمر کو اچھی طرح ٹریٹ نہیں کرے گا. اور ایک ہوتی ہے جس کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، وہ کسٹمر سے بڑی اچھی طرح پلیزنٹ طریقے سے بات بھی کرتا ہے، جو اسٹور کے لیے ایڈڈ بینیفٹ ہو جاتا ہے، رائٹ. اور کسٹمر نہ بھی لینا چاہے تو وہ پھر لینے پہ مجبور ہو جاتا ہے. کیونکہ اخلاق یہ ہمارے کنزیومرز ذرا وکھرے ٹائپ کے ہیں. تو سو وہ ان پلانڈ پرچیزز بھی، جس کو امپلس پرچیز کہتے ہیں، وہ بھی کر لیتے ہیں.
تو اور کنزیومرز پہ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انجوائمنٹ، ٹائم اسٹور، آئٹمز ایگزامنڈ، انفارمیشن ایکوائرڈ، پرچیزز اور سیٹسفیکشن. ٹھیک ہے نا جی. پھر ہم آتے ہیں مارکیٹنگ اسٹریٹجی بیسڈ آن دا کنزیومرز ڈیسیشن سیکوینس. آؤٹ لیٹ فرسٹ، برانڈ سیکنڈ ہو جاتا ہے. اس صورت میں ریٹیلر امیج ایڈورٹائزنگ کرتا ہے. ہمارے پاکستان میں اتنا نہیں ہوتا. ریٹیلر صرف بڑے بڑے میگا مالز میں، میگا سٹورز پہ ہوتا ہے، ہائپر سٹورز پہ. مارجن مینجمنٹ اور شیلف اسپیس، ڈسپلیز، لوکیشن انالیسز، اپروپریٹ پرائسنگ. اور مینوفیکچرر کے حوالے سے ڈسٹریبیوشن ان کی آؤٹ لیٹس ہوتی ہے، پوائنٹس آف پرچیز ہوتے ہیں، شیلف اسپیس ہوتی ہے، پوزیشن ہوتی ہے، پروگرامس ٹو اسٹرینتھن ایگزسٹنگ آؤٹ لیٹس ہے. اور اگر برانڈ فرسٹ اور آؤٹ لیٹ ریٹیل آؤٹ لیٹ سیکنڈ ہے تو ریٹیلر کے حوالے سے مینی برانڈس اینڈ اور کی برانڈس، کو آپ برانڈس، featuring brands, price specials on brand yellow pages listings under brands. اور مینوفیکچرر کے حوالے سے جو برانڈ بنا رہا ہے یعنی مور ایکسکلوسیو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، برانڈ اویلیبلٹی ہوتی ہے اور برانڈ امیج مینجمنٹ ہوتی ہے. پھر اگر دونوں ساتھ ساتھ چل رہا ہو کہ برانڈ فرسٹ آؤٹ لیٹ سیکنڈ اور آؤٹ لیٹ فرسٹ برانڈ سیکنڈ، تب پھر ریٹیلر کیا کرتا ہے کہ مارجن ٹریننگ فار سیلس پرسنل، ملٹیپل برانڈس، کی برانڈس، ہائی سروس اور لو پرائس اسٹرکچر. اور برانڈ مینوفیکچرر کی طرف سے ہوتا ہے کہ پروگرامس ٹارگیٹڈ ایٹ ریٹیل سیلس پرسنل، ڈسٹریبیوشن ان کی آؤٹ لیٹس اور کو آپ یعنی کہ ریٹیلر اور برانڈ کی مل کے ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، ابھی یہ جو آپ نے لیکچر دیکھا ہے، آئی ہوپ یو انجوائڈ اٹ، یو لائکڈ اٹ اور یو لرنڈ فرام اٹ. ٹھیک ہے نا. تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، وچ آئی ہوپ یو وڈ اپریشیٹ. تھینک یو.